रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इंशाल्लाह हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नमाज की शराइत। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप काइंडली उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, फिर क्लास के एंड पे फिर हम इंशाल्लाह ले लेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ अपने पास जरूर नोट करें और उम्मीद है कि ये चीज आपके नामा अमल में भी इंशाल्लाह तोली जाएगी। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी आ रही है। ये आ रही। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज की शराइत। सबसे पहला, जब हम शराइत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि शर्त किस चीज को कहते हैं। शर्त क्या होती है? अहले असूल की इस्तिलाह में शर्त से मुराद है जिसके ना होने से हुक्म का ना होना लाजिम आए, यानी अगर शर्त नहीं है तो हुक्म भी नहीं होगा, लेकिन शर्त के पाए जाने से हुक्म का पाया जाना लाजमी है। ठीक है, यानी कि शर्त किस चीज को कहते हैं? अगर वो है तो हुक्म भी है, अगर वो चीज ही मौजूद नहीं है तो फिर आपके पास उस चीज का हुक्म भी नहीं है। मसलन जैसे हम कहते हैं कि वुजू नमाज की शर्त है। इससे क्या मुराद है कि अगर वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर वुजू होगा तो भी हर वक्त नमाज नहीं पढ़नी होगी। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिस पर फिर आप नमाज पढ़ेंगे, या नफल नमाज आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। नमाज के सही होने की शराइत से क्या मुराद है? वो आमाल जिन पर नमाज का सही होना मुनहसर है, यानी अगर ये शराइत पाई नहीं जाती तो इससे मुराद है कि नमाज हमारी दुरुस्त नहीं है, नमाज हमारी मुकम्मल नहीं है। तो नमाज के दुरुस्त होने के लिए जिन कामों का होना जरूरी है इन्हें शराइत कहते हैं। इतना क्लियर है सबको? जी चलो, नमाज की अब 9 शराइत हैं। सबसे पहले मुसलमान होना। अगर कोई ईमान नहीं रखता और नमाज पढ़ता है तो इससे इसका कोई फायदा नहीं, यानी कि ईमान के साथ ही नमाज कबूल है। अगर कोई काफिर नमाज पढ़ता है तो उसके लिए नमाज फायदा नहीं देगी। ठीक है, इसी तरह आकिल होना जो है वो जरूरी है, यानी मजनून ना हो, क्योंकि मजनून पर भी हुक्म नाजिल नहीं। यानी कि जैसे हदीस में आता है कि 3 लोगों से जो है वो कलम उठा लिया गया, उनसे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और जिसमें से एक शर्त क्या है कि वो दीवानगी की हालत है, जुनून की हालत है। इसी तरह सही और गलत की पहचान होना, यानी आपको नमाज के लिए या आपके जिसको हम कहते हैं बालिग होना भी जरूरी है। आपको सही गलत की पहचान होगी तो आपके ऊपर नमाज फर्ज होगी। इसी तरह नजासत को खत्म करना, नजासत के साथ नमाज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर नजासत और हदस दो चीजें मुराद है। दो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं 4 और 5 नंबर पे। नजासत क्या है? जो आपकी बड़ी गंदगी है। ठीक है, बड़ी गंदगी से मुराद क्या है कि अगर हैज है, निफास है, या जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक कायम हुआ है, तो उस नजासत को आप दूर करेंगे, वो लाजमी है आपके नमाज के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? हदस को खत्म करना, यानी कि वजू करना। फिर अगर आपका वजू नहीं है तो भी नमाज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह छठी शर्त है सतर को ढांपना, यानी कि नमाज में जिन आज़ा को कवर करना चाहिए, अगर आपके वो कवर नहीं है तो भी आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह नमाज के वक्त का दाखिल होना, यानी जब नमाज का वक्त दाखिल होगा तभी आप वो नमाज पढ़ सकते हैं। 8वीं चीज है किबला रुख होकर नमाज पढ़ना। फर्ज नमाज के लिए किबला रुख होना लाजमी है। सवारी के ऊपर फर्ज नमाज नहीं होती, लेकिन फजर की सुन्नतों के बारे में और वितर के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर भी पढ़ लेते थे। और 9th है नियत का होना, यानी कि नियत के बगैर भी आपका अमल फिर जो है वो कबूल नहीं है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इन शराइत 9 शराइत में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होगी तो नमाज पूरी नहीं होगी। और वो 9 शराइत क्या हैं, एक दफा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मुसलमान होना, आकिल होना,
صحیح اور غلط کی پہچان ہونا یعنی بالغ ہونا. اسی طرح نجاست ختم ہو، حدث ختم ہو. نجاست سے مراد جہاں پر بڑی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، اور حدث سے مراد یعنی کہ وضو کو جو اعضاء توڑنے والے ہیں، آپ ان چیز کو ختم کر کے وضو کریں گے تو ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سطر کو ڈھانپنا، نماز کے وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت ہونا. سب سے پہلے مسلمان ہونا. کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ مشرکوں کے لیے بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پر کفار کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی عمل قبول ہوگا. اسی طرح جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے عاقل ہونا. جو حدیث ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ 3 لوگ جو ہیں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. ایک جو جنون کی حالت میں ہے. اسی طرح نماز کا وقت تھا اور آپ سوئے رہ گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا اور آپ کہیں کہ میں ابھی نہیں پڑھتی، میں سو جاتی ہوں. اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ پہلے سوئے ہوئے تھے اور نماز کا وقت داخل ہوا اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب پھر مطلب 2 چیزوں کے لیے آتا ہے. اگر تم بھول جاؤ تو جب یاد آئے نماز پڑھ لو، اور اگر اسی طرح سویا ہوا ہے کوئی شخص تو جب وہ اٹھے گا تو وہ نماز پڑھ لے گا. اسی طرح بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا پہچان ہونا. اب نماز کے لیے بھی جو ہے وہ لازم ہے کہ صحیح اور غلط کا پہچان ہو. جیسے حدیث میں ہی آتا ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو. یعنی تب بچوں کو جو ہے وہ چیزیں جب سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو انہیں حکم دیا جائے، لیکن جب صحیح پہچان ہو جائے صحیح اور غلط کی تو پھر انہیں اس کے اوپر حکم ان کے لیے جو ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح نجاست جو ہے وہ دور کرنا. نجاست اب 3 جگہوں پہ ہو سکتی ہے. ایک انسان کے اپنے جسم پہ، ایک انسان کے اپنے لباس پہ، کپڑوں پہ، اور تیسری نماز پڑھنے کی جگہ. تو تینوں چیزوں سے اگر آپ کی نجاست دور ہے تو آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے. سب سے پہلے بدن سے نجاست دور کرنا. اب بدن پہ نجاست سے بھی کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں. ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچ سکتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. ان کے بدن کے اوپر کسی بھی قسم کی ناپاکی ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ دور کیا جائے گا. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بیت الخلاء میں جائیں گے. بیت الخلاء میں جانے کے لیے بھی جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے. اور آج کل تو خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ پہلے زمانے میں جو باتھ روم تھے وہ دور ہوتے تھے گھروں سے. اب تو اٹیچڈ باتھ روم ہے، تو وہاں پر جو یعنی کہ ناپاک جن اور جنات جننیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ ایک دعا ہے جو خود بھی یاد کیجیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، تو اس کو ہیبٹ بنا لیجیے کہ ضرور آپ لوگ اس کو پڑھیں. اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ کپڑوں سے نجاست کو دور کرنا. اس کا حکم بھی ہمیں سورہ المدثر سے پتہ چلتا ہے، وَثِيَابَكَ کا فتح ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اسی طرح جہاں پر ہم کپڑوں کی پاکی کی بات کر رہی ہیں تو وہاں پر جیسے ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے حیض یا ماہواری کا، تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے. یعنی اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی بلڈ کا سٹین بھی لگ گیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ پورا لباس دھوئیں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ اتنا سا حصہ دھو لیتی ہیں اور یہاں تک کہ بعض اوقات جو ہے وہ سٹین بھی رہ جاتا ہے لیکن نجاست اچھی طرح سے نکل گئی ہے تو آپ کا وہ لباس پاک ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں. اور جو ہم لوگ ایک شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ ناپاک انسان کا پسینہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کہ وہ بھی جو ہے وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اہل ایمان مومن جو ہے وہ پاک ہے، اس کی زبان پاک ہے، وہ اپنے باقی ذکر اذکار بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، باقی وہ سب کچھ کرے گا، لیکن ایک جب ڈیز پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو کانسیپٹ ہے کہ ساری بیڈنگز جو ہیں وہ دھوئی جائیں گی، اس کی بھی روایت ہمارے اسلام میں نہیں پائی جاتی. اسلام بہت آسانی کا دین ہے
یہ سب جو ہے وہ سب کانٹیننٹ سے ہماری روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے اندر آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف اگر آپ اپنے کپڑے کو اتنے حصے کو دھو لیں جہاں پر آپ کو ہے کہ نجاست ہے تو آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. جیسے اکثر فارمل کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، ان کو پورے کو دھونا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اتنا بھی حصہ دھو لیں گی تو آپ کا لباس پاک ہو جائے گا. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ سب سمجھ آ رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. بارک اللہ فیک. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ کپڑے کے اوپر اگر منی لگ جائے جو آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اچھی طرح کھرچ لیا جائے اور اس میں بھی جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ادھر منی سے مراد وہ ہے جو ریلیشن شپس کے علاوہ جو چیز آپ کے لباس کو لگ جاتی ہے، جیسے کوئی بھی ڈسچارج ہے اس کو. اسی طرح نجاست کو دھونے کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حسن بصری اپنے والدہ جو کہ لونڈی تھی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکی کے پیشاب پر پانی بہا دیتی تھی جب تک کہ وہ کھاتا اور نہ پیتا تھا، اور جب کھانے لگتا تو اسے دھوتی اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی. تو اب جہاں پر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جیسے مطلب اگر چھوٹے بچے ہیں جو ابھی صرف دودھ پیتے ہیں تو اکثر ہم عورتوں کا کیا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ میرے لباس کو لگ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہلکا سا پانی چھڑک دیا جائے اگر لڑکی کا پیشاب ہے، اسی طرح اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اس کو اتنے حصے کو بھی جو ہے وہ دھو لیا جائے تو وہ لباس پاک ہو جائے گا. یہ ماں کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا اگرچہ نشان باقی رہے، جو چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی. تو اس میں کیا ہے کہ اکثر مطلب جیسے بلڈ کا نشان رہ جاتا ہے، تو اگر آپ نے اس سے نجاست دور کر لی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے لیکن سٹین رہ گیا ہے، اسی طرح اگر کوئی ڈسچارج تھا جس کو آپ نے دھو لیا لیکن ہلکا سا اس کا سٹین باقی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 536. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لباس کو لگ جاتا تو آپ صرف اسی حصے کو دھو لیتے، اس سے زیادہ نہیں دھوتے اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے. اسی طرح حائضہ کا لباس پاک ہوتا ہے، جو چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اسی لیے جو آپ نے لباس پہنا ہے اس کا پورا دھونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی دلیل جو ہے وہ ہمیں نسائی کی حدیث سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی، مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ نماز پڑھی. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی مطلب اگین ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہ دیکھا ہو لیکن سوسائٹی میں یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پھر کھانا نہ بنائے اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو یہ سب بھی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. حائضہ کا ہاتھ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے کچھ دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حیض کی گندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کوئی چیز آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے پکڑا سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور حکم بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو مسجد میں بھی جیسے خواتین ہیں تراویح کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں یا بعض اوقات عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اگر آپ حالت حیض میں بھی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے بس آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ جو جائے نماز ہے یعنی کہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اس جگہ پر پھر آپ نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے کوئی گزرنے کی جگہ ہے، سیڑھیاں ہوتی ہیں یا سائڈ پہ کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکتی ہیں تو وہاں پر بیٹھ جائیں اور نماز سے مسجد سے آپ گزر سکتی ہیں اس حالت میں. اسی طرح جوتوں میں بھی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں اپنی بائیں جانب رکھ لیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار لیے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے
انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان پر کوئی نجاست نظر آئے تو اسے زمین پر رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھے۔ اور یہاں پر یہ بھی آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ یہود کی جو ہے وہ مماثلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خاص طور پہ جوتے میں اپنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر جو اس کی ایک بہت اچھی جو پریکٹیکل ٹپ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، کہ جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمس ہم جوتے نہیں اتار سکتے، تو اس میں بھی آپ اپنی نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی بھی دلیل ہمیں سورہ البقرہ سے ملتی ہے، جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو یعنی کہ خانہ کعبہ کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے یعنی کہ نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں جس جگہ پہ نماز ادا کی جائے ان کی پاکیزگی کے علاوہ مساجد کی صفائی اور ادھر خوشبو وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاک اور صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ تو ایک جو ہے وہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم نارملی مسجد میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کا ایک ایسا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے جو اپنے پاس کی مسجد میں ہو۔ آپ وہاں پر کوئی پانی کا کولر بھجوا سکتی ہیں، اسی طرح وہاں پہ کسی خوشبو کا انتظام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی درس وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کوئی کھانے کی چیز بھیج سکتی ہیں جو مطلب ایسی بھی نہ ہو کہ گھڑے اور اس کے بعد وہاں پر حشرات آئیں، کیڑے مکوڑے آئیں، بلکہ کوئی ایسی جو ہینڈی سی چیز ہو جس کو آنے والے آرام سے لے کر ساتھ بھی جا سکیں، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کی صفائی کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہاں پر ہم سب بچپن سے یہ حدیث مطلب سنتے آ رہے ہیں جس میں ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا، لیکن بعد میں جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو اتنا بڑا کام ہے مساجد کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح نجاست کو دھونے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایک دفعہ ایک بدوی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، اور صحابہ انہیں ڈانٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے منع کیا، اور جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اس جگہ جو ہے وہ پانی بہا دو، ٹھیک ہے، کہ اس کو جب آپ نے پانی کے ساتھ پاک کر لیا ہے تو پھر وہ جگہ آپ کی پاک ہے۔ اسی طرح بستر پر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے اس میں ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بستر پر نماز پڑھتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھو۔ جیسے اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چارپائی پہ یا بیڈ پہ سو رہا ہے تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو بات ہے وہ فقہ کا ایک قانون ہے کہ ضرورتیں محظورات کو مباح کر دیتی ہیں، کہ اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر اس چیز کی ہمارے دین میں پرمیشن مل جاتی ہے۔ اگین اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے حدث کو ختم کرنا، یعنی کہ وضو کرنا، اور وضو آپ کا جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے کیا جائے گا، یا تو آپ نے یورین یا اسٹول پاس کیا ہے، یا پھر آپ کے پیٹ سے جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے آپ نے نماز کے لیے جو ایکسٹرا چیز کرنی ہے وہ ہے وضو، ٹھیک ہے۔ باقی تو آپ کی پاکیزگی کی حالت ہوگی، لیکن پھر جب آپ وضو کریں گے پھر آپ کے اوپر نماز جو ہے وہ اس کی شرط آ جاتی ہے۔ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے علاوہ جو ہے وہ، یعنی طہارت سے مراد جہاں پر وضو ہے، کہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو حدث کیا ہے؟ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے لیے ایک شخص کا حدث کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز یا بے آواز نکلی ہوئی ہوا، یعنی کہ آواز ہے یا صرف آواز نہیں بھی ہے لیکن ہوا خارج ہوئی ہے، تو بھی آپ کے اوپر وضو کی شرط آ جائے گی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، جس کے بارے میں حدیث ہے سلسلہ الصحیحہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں،
اور وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ جب یہ کوڑا اس سے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب اس کا اثر ظاہر ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے کس بنا پر کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب سردیاں بھی آگے آ رہی ہیں تو ہم لوگوں کا وضو ہوتا ہے لیکن ہمیں بعض اوقات اونگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خاص طور پر جو ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تو آپ ٹیک لگا کر سو گئے ہیں، یعنی کہ آپ نے بیڈ کے ساتھ یا تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور بے شک آپ کو 1 سیکنڈ کی اونگ آتی ہے تو آپ نے وضو دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، اس میں پھر وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے، لیکن وہ یہ کچھ چیزیں جیسے جوتوں میں نماز، اور وہ جو کوئی اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کیونکہ وہ ہمارے دماغ میں بہت فٹ ہے کہ ایسی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، جوتوں میں اب نماز کا میں نے آپ کو 2 حدیث بتا دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی مماثلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات وہی آ جاتی ہے جیسے آپ نے کی کہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں فٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن اگین ہم نے اگر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو پھر ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر اس کو کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اور حجروں کا اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ ان کی تو لمبائی ہی اتنی کم ہوتی تھی کہ 2 لوگ اس میں ایک وقت پہ نہیں سما سکتے تھے، ان کی بہت چھوٹی جگہ ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ اکثر آرام کر رہی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اپنا کوئی کوشچن ہو تو پلیز اس کو لکھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ چھٹی جو نماز کی شرط آ جاتی ہے وہ ہے سطر۔ سطر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کپڑے پر صرف ایک کپڑا پہن رکھا تھا اور نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبت اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبت اور قمیص میں، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیا یا قبا میں، کوئی جانگیا یا قمیص ہو میں اس میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ نے کہا مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے، یعنی کہ 2 لباس ہونا ضروری ہے، ایک جو آپ کے جو ہے وہ ناف سے اوپر جسم کو کور کر دے، یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی کہ ایک جو ہے وہ ناف سے نیچے جو جس کو مطلب آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قمیص کی جگہ کوئی چیز پہنی جائے اور ایک شلوار کی جگہ کوئی چیز پہنی جائے، اس میں جو ہے وہ نماز ہوگی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے تو فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن پکڑ لو۔ میں نے برتن پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ نے قضائے حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا کیونکہ وہ تنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا، پھر آپ نے اس پر پانی ڈالا، پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ کی سلیوز ٹائٹ ہیں تو ان کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسا ہو سکتا ہے۔ تو بازو کے اوپر اگر آپ نے بازو ٹائٹ ہیں تو یا تو آپ ان کو نکال کے وضو کریں گے یا پھر اچھی طرح سے جو ہے وہ ان کے اوپر سے پانی بہانا ضروری ہے، لیکن جرابوں کے اوپر پھر مسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں مرد کا سطر کیا ہوگا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि इसके कंधों पर कुछ ना हो, यानी कि मर्दों के लिए भी कंधों का कवर होना जरूरी है। इसी तरह अगर आप हालत एहराम में भी नमाज पढ़ेंगे तो जो आपका ऊपर वाला लिबास है मर्द हजरात के लिए, वो उसको खोल के अपने कंधों, दोनों कंधों को कवर कर लेंगे और नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर तवाफ के लिए एक कंधा उन्हें खोलना पड़ता है तो वो फिर खोला जा सकता है। ठीक है। एक कपड़े में नमाज के बारे में हमें भी पता चलता है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। आप इसे लपेटे हुए थे और इसके दोनों किनारे अपने कंधों पर रखे हुए थे। ठीक है। तो अब एक कपड़ा भी अगर आपका इस तरह से लंबा है कि वो आपका ऊपर का जिस्म और नीचे का जिस्म भी कवर किया जा कर रहा है और आपके कंधे भी कवर हैं, तो फिर उसमें नमाज हो सकती है। इसी तरह कमीज में भी जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है। ठीक है। उसका भी जो है वो हमें दलील मिलती है। इसी तरह अगर आपके कपड़ा तंग है, उसके बारे में क्या हुक्म है। रवायत है कि हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला से एक कपड़े में नमाज अदा करने के बारे में दरियाफ्त किया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर गज़वा बवात में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हैं। इस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और आपके बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबिर इस रात के वक्त कैसे आए। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत के मुतालिक कहा। और जब फारिग हो गया तो आपसे सल्लम ने पूछा कि तुमने क्या लपेट रखा है जिसे जिसे मैंने देखा। इसने अर्ज की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो क्या करता। आपसे सल्लम ने फरमाया, अगर वो कुशादा हो तो इसे अच्छी तरह लपेट लिया करो, और अगर तंग हो तो इसको तहबंद के तौर पर बांध लिया करो, यानी कि फिर उसको जो है वो नीचे वाला हिस्सा भी कवर करना जरूरी है। ठीक है। अगर एक ही लिबास है और वो तंग है तो उसमें जैसे अगर आप रुकू या सजदा करते हैं तो उसमें मतलब ये चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी बेपर्दगी ना हो। तो उसके लिए नीचे भी जो लिबास है उसको अच्छी तरीके से कवर करना जरूरी है। इसी तरह नमाज में औरतों का सतर क्या है। इब्ने माजा की हदीस है, ला यक़बुलुल्लाहु सलाता हाइज़न इल्ला बिखिमार, कि अल्लाह ताला किसी बालिग औरत की नमाज ओढ़ने के बगैर कबूल नहीं करता। यानी कि मर्द के लिए तो दो कपड़ों का होना जरूरी है, और औरत के लिए एक जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी वो है एक चादर। खिमार किस चीज को कहते हैं, वो कपड़ा जो सर ढांकता है। खिमार वो कपड़ा होता है जो सर से सीने तक जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा चीज जो आपका सर भी कवर करे, आपके कंधे भी कवर करे और आपका सीना भी कवर करे, वो आपके लिए लाजिम है नमाज के लिए। और फिर अगर आपका लिबास जो है वो अगर मुनासिब नहीं है तो आप एक बड़ी सी चादर लेकर जो आपकी बाकी चीज को भी कवर कर ले अच्छे तरीके से, वो जो है वो आप पहन के नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह पाँव छुपाने के बारे में जो है वो पता चलता है कि जो शख्स तकब्बुर से अपना कपड़ा घसीटे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उम्मे सलमा ने कहा, औरतें अपने दामनों को क्या करती। आपने फरमाया एक बालिश लटका ले, और उन्होंने कहा तब तो इनके कदम खुल जाएंगे। आपने फरमाया कि एक बाजू लटका लें और इससे ज्यादा ना लटकाएं, यानी कि बहुत ज्यादा जो पाँव में आने वाले लिबास हैं वो भी पसंदीदा नहीं है। इसलिए आपका अगर गाउन है या आपकी नमाज की चादर है तो वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपके पाँव तक आए तो जरूर, लेकिन ये ना हो कि पाँव के साथ वो बाकी भी जमीन के ऊपर जो है वो घिसट रही हो। और अक्सर अबाया में जो है वो हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। औरत के लिए टखनों को छुपाना लाजिम है, मर्द के टखने ढके नहीं होने चाहिए। अगर आपका लिबास बारीक है उसके लिए क्या हमें पता चलता है। मसनद अहमद की हदीस है, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में लोग कुजावों की तरह की जीनों पर सवार होंगे। वो मसाजिद के दरवाजों पर उतरेंगे और इनकी औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। इनके सर कमजोर बुख्ती ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे। ऐसी औरतें मलऊन हैं, यानी उन औरतों के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हो। और इससे क्या मुराद है, यानी कि ऐसा लिबास जो बहुत टाइट है या फिर बहुत ज्यादा सी थ्रू है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि क़यामत की निशानियों में से एक है और इन औरत के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। और इसी तरह जो दूसरी बात इस हदीस में आ रही है कि उनके सर जो है वो ऊँटों के कोहानों की तरह होंगे, तो इसमें हमें एक और चीज जो पता चल रही है कि बालों को ऊंचे जूड़े की शक्ल में बांधना, कि वो एक अलग से चीज लगे, उसकी भी हमारे दीन में जो है वो परमिशन नहीं है। और उसके अलावा इसके बारे में एक और हदीस भी आती है कि वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। ठीक है।
تو اس چیز کا بھی اپنے نماز کے لیے خاص طور پر جوڑا جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جوڑا شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو اگر آپ گرمی ہے یا کسی اور وجہ سے آپ نے بال اس طرح سے ٹائی بھی کیے ہوئے ہیں تو نماز کے لیے انہیں کھول کے چٹکیا کی شکل میں یا پونے کی شکل میں باندھ کر پھر جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں گی۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی لباس پہننا جو آپ کے بدن کو واضح کر دے وہ بھی غلط ہے، یعنی کہ اگر آپ نے پتلا لباس پہننا ہے تو اس کے نیچے پراپر لائننگ ہونی چاہیے، اس کا حکم بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر آئی جو باریک تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے نیچے بھی جو ہے وہ ایک شمیز کی طرح کی چیز لگا لی جائے تاکہ بدن واضح نہ ہو۔ باریک لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کا لباس اگر سی تھرو ہے یا جس سے آپ کی جلد نظر آ رہی ہے، ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو عام حالت میں بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس لباس میں آپ کو اپنے سامنے نہیں آنا پسند کرے تو وہ باقی لوگوں کے سامنے اگر آپ اس لباس میں رہتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی مطلب ذہن میں سوال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ باقی بھی اپنی وارڈروب چیک کیجئے، اور خاص طور پہ جب نماز پھر پڑھیں تو اس کے اوپر پراپر آپ کی چادر ہو جو آپ کو اچھی طرح سے کور کر دے۔ یہاں تک کوئی سوال؟ جی میم یہ پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جب موزے پہ مسا کرتے ہیں تو کوئی اسپیسیفک قسم کے موزے ہونے چاہیے، مطلب جیسے سنتھیٹک یا جو ایسے ہو تو اس پہ مسا نہیں ہوتا ہے، کہ یہ صحیح ہے ایسا کہ کوئی بھی موزے ہم پہلے اس پہ مسا ہو سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک موزے ہیں جس پہ مسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، موزے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے آپ کو سردی سے بچانا، یہی مقصد ہے نا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے جوتوں کے اندر بھی ایک بالکل جو ہے وہ باریک طرح کی ساکس پہنتے ہیں جن کو سٹاکنگز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جراب کی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں، ان کے اوپر آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ نے چھوٹی جراب پہنی ہے جو آپ کے اینکل کو کور نہیں کری، جو آپ کے ٹکنے کو کور نہیں کری، اس کے اوپر بھی مسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک پراپر جراب جو آپ نے سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہے، جو آپ کے پاؤں کو اور آپ کے ٹخنے کو کور کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سنتھیٹک ہے یا کسی اور چیز کی، وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن پرپز از کہ وہ باریک نہ ہو، اور اس کا پرپز یہی ہو کہ آپ مطلب سردی سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا سفر میں ہیں تو ایٹ ٹائمز ہیسل ہو جاتی ہے، آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو ان کو اتار کے وضو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو آپ ان کے اوپر وضو کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے نیلم؟ جی تھینک یو جزاک اللہ خیر، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے اگر مسا کر رہے ہو تو وہ جو آپ کو پتہ ہے ہمیں دین کا اتنا سمجھتا ہے، جو کوئی عورتیں ہو تو کہتی ہے اس پہ تو مسا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اسپیسیفک جراب ہوتی ہے اسے پہ ہی مسا نہیں، ہو اس میں سکتا ہے، جیسے تو آپ نے بندہ دیکھا بڑا ہوگا کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیدر کا ایک جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، جی یا جی ایک بالکل بالکل وہی کہتے ہیں، وہ وہی مسٹ ہوتا ہے نہیں، لیدر والا، بالکل اسی پہ ہی مسا ہو سکتا ہے وہ اور کسی پہ مسٹ نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ مسٹ نہیں ہے، لیکن اگین وہ جو بالکل جو میں آپ کو سٹاکنگز کہہ رہی ہوں جو بالکل جھلی کی طرح کی باریک جرابیں ہوتی ہے ان کے اوپر جی جی وہ اگر آپ نے پہنی ہے تو وہ آپ اتار کے وضو کریں گے، لیکن اگر آپ نے ساکس پہنی ہے کاٹن کی ہیں یا پولیسٹر کی بھی ہیں، آپ ان کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، مسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ ابھی آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو جوتا پہنا ہو اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کس قسم کا جوتا ہوتا ہے؟ جوتا آپ نے کوئی بھی پہنا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے اکثر بچے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں اور آپ نے وضو کیا تھا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے شوز لیسز والے پہنے ہوئے جو آپ کے لیے اتارنا مشکل ہے، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ اسی طرح سے اگر آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گی تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگین جزاک اللہ۔ جو ہم نے ایک فقہ کا قانون پڑھا ہے کہ محظورات چیزوں کو جو ہے وہ مباح کر دیتی ہیں، یہ آپ عادت نہیں بنائیں گے، لیکن اگر آپ کی کبھی ضرورت ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بہت ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے نا، جیسے ہم باہر جاتے ہیں، پہلے تو ہم جوتا اتار کے مسا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا لیکن سمجھ نہیں آیا تھا کہ جوتے کے اوپر مسا کیسے ہوگا۔ جوتے کے اوپر اسی طرح سے مسا کریں گے آپ، بس اس کے اوپر والی سائڈ پہ جیسے جرابوں کے اوپر مسا کیا جاتا ہے ویسے ہی جی آپ نے ایک بار ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھ گیلا کر کے، مطلب یہ نہیں پانی بہانا ہے، صرف ہلکا کر گیلا کر کے ہاتھ آپ نے اوپر والی سائڈ پہ پھیر لینا جی مس، جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی۔ جی میرا السلام سوال ہے علیکم۔ کہ
अगर लॉन के कपड़े जैसे हल्का सा जिस्म दिखता उसमें मतलब झलक सी है, ज्यादा बारीक नहीं होता, लेकिन मैंने और से पूछा तो वो कह रही नहीं इसका कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जिस्म थोड़ा सा झलक आ रही होती है, जैसे पेट देखिए दिख रहा होता है, अब उसमें वही तो बात आ चादर जाती है को ना ओढ़ कि लेते अगर, हैं। हाँ, जी उसके ऊपर अच्छी तरह से आप बड़ी चादर ओढ़ लें जो आपके आपके पूरे जिस्म को कवर कर ले, क्योंकि देखिए नमाज में जब आप रहते हैं तो आप हर टाइम तो अपना दुपट्टा नहीं समेटेंगे ना, हर टाइम आप अपना दुपट्टा तो सही नहीं करेंगे। तो आपकी एक पूरी चादर हो जो आपको अच्छी तरह से कवर कर ले, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल भी हमारे लिए फिर ये देखें कि अगर आप नमाज उसमें नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर वो कैसा लिबास है। नहीं, वैसे मैं भी वही हमें, तो कह रही ना, मुझे ये हल्की सी झलक दिखती है, लेकिन देखने वाला मैंने अपनी बेटी से भी पूछा कितने, तो मैं भाई वो कहती नहीं आपको लग रहा है कि हमें नहीं दिखता, मतलब आप बारीक लिबास ना। लेकिन उसकी तो देखिए कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बात मेरे हो, घर में सिर्फ बेटा है और शौहर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ना होता है कि वाजे होता है थोड़ा सा ना, लेकिन उसमें मतलब फिर आप झलक। ऐसे करें कि लॉन के नीचे आप शमीज टाइप कोई चीज पहन लें, जैसे हमने हदीस में भी देखा है कि आपसे सल्लम ने कहा कि फिर उसके नीचे कोई चीज ऐड कर ली जाए, या नमाज के लिए ऊपर जो है वो फिर आप कोई चीज ऐड कर लें। जी, और किसका सवाल था? जी अस्सलाम मैम वालेकुम। पैंट शर्ट में नमाज हो सकती है? सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझा है। मैम पैंट शर्ट में लेडीज अक्सर पहनी होती हैं, या हॉस्टल्स में ये ट्राउजर और शर्ट की पहनी होती है, इसमें नमाज देखिए, हो सकती है? अगर तो खवातीन की आप बात करेंगे तो उसके ऊपर आपकी चादर होना जरूरी है जो फिर आपको पूरा कवर कर दे, ठीक है। और अगर मर्द हैं तो उनके लिए नमाज हो सकती है। ये भी हम इसमें पढ़ सकते हैं, एक नीचे ट्राउजर है और शर्ट हाफ हाफ शर्ट है? जी, अगर वो शॉर्ट भी शर्ट है लेकिन आपके ऊपर जो चादर या दुपट्टा है आ रहा है, फिर उसको अच्छे तरीके से आपके पैरों तक कवर कर देना चाहिए, ठीक है। पैरों तक है। नमाज नमाज में तो फिर जब आप सजदे रुकू में जाएंगी तो फिर बेपर्दगी होगी ना, अगर आपकी शर्ट बहुत छोटी है। जी, और सवाल? मैं तो नहीं पढ़ती, अक्सर लड़कियों को मैंने पढ़ते देखा है, मैं तो ऊपर से फिर गाउन पहन लेती हूँ, अगर मैंने ट्राउजर शर्ट पहनी हो तो मैं गाउन पहन लेती हूँ ऊपर से। शाबाश। देखिए, इसमें अब फिर ये बात आ जाती है, लेकिन दूसरों को आप एकदम अगर कहेंगे ना नमाज नहीं होती तो फिर ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। आप उन्हें पहले पर्दे की अहमियत बताएं, उन्हें इस चीज पे मोटिवेट करें कि अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कहें कि इस तरह जो है वो नमाज भी नहीं होती। किसी को फौरन से जो है वो फतवा नहीं आपने दे देना कि इस तरह तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर फिक्र इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम किसी को फतवे दे सकें, सबसे पहले हमने अपनी दुरुस्तगी करनी है, और अगर किसी को भी बताना है तो स्टेजेस वाइज उसको बताना है। जी, और किसका सवाल था? चले हम आगे चलते हैं, फिर अगर आपका कोई सवाल हो तो अपने पास लिख लीजिएगा। नमाज की 7वीं शर्त है वक्त का दाखिल होना। ये तमाम शराइत में से ज्यादा अहम है। तमाम उम्मत के उलमा का इस बात पर इजमा है कि वक्त आने से पहले नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगेन, जो चीज हमने पहले देखी थी कि महजूरात कुछ चीजों को मुबाह कर देती हैं, फिर एक कंडीशन जो है वो मिलती है, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि नमाज का वक्त दाखिल होगा तो ही नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि सूरह अन्निसा की आयत है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज ईमान वालों पर ऐसे फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया गया हो। नमाजों के औकात का भी हमें कुरान मजीद से ही पता चलता है। सूरह अल इसरा की आयत है, नमाज कायम करें सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक, और फजर का कुरान पढ़ें, यकीनन फजर का कुरान पढ़ना हमेशा से हाजिरी का वक्त है। यानी कि सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और इसी तरह फजर के जो है वो कुरान की अहमियत पता चलती है। तो लिदुलूकी शम्स से क्या मुराद है? जब सूरज ढल जाए। वसके लैल से मुराद क्या है? आधी रात, यानी कि निस्फ दिन से लेकर निस्फ रात, यानी कि तहज्जुद तक का जिसमें टाइम आ जाता है, इसमें सारी नमाजें आ जाती हैं, जोहर मगरिब इशा, जोहर असर मगरिब इशा, और फजर का अलग से भी नाम आ गया। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है, शेख इब्ने उसामईन से सवाल किया गया कि ऐसी नमाज के बारे में आपका क्या हुक्म है जो इस वक्त के आने से पहले ही पढ़ ली जाए। उन्होंने कहा, वक्त शुरू होने से पहले नमाज पढ़ना कफायत नहीं करता, यानी काफी नहीं। अगर इंसान वक्त से पहले तकबीर तहरीमा कह दे तो भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। जो नमाज वक्त से पहले अदा की जाए ऐसी नमाज को लौटाना वाजिब होगा, या कज़ा पढ़े, और अल्लाह ही तौफीक देने वाला है, ठीक है। यानी कि आपने इवन तकबीर तहरीमा भी अगर उससे पहले कह दी है तो वो भी आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस नमाज का टाइम ही दाखिल नहीं हुआ। लेकिन टाइम दाखिल होने से मुराद ये भी नहीं है कि अब आप अजान के होने का वेट नहीं कर सकते। जैसे अक्सर जुमा की नमाज होती है तो उसमें अजान पहले हो चुकी होती है,
अब हम खवातीन हैं, हमने घर में जोहर की नमाज पढ़नी है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नमाज का वक्त ही दाखिल नहीं हुआ तो फिर नमाज नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी मुसलमानों का इजमा है कि जो नमाज वक्त से पहले पढ़ ली जाए ये नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अगर किसी ने जानबूझकर वक्त से पहले नमाज पढ़ ली हो तो इसकी नमाज बातिल होगी और वो गुनाह से भी बच ना सकेगा। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो समझ रहा था कि वक्त हो गया, तो भी वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इसकी नमाज नफली नमाज बन जाएगी और इसे दोबारा नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि नमाज की सही होने की शराइत में से वक्त का दाखिल होना भी है। अब यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि जानबूझकर पढ़ लिया है वो तो गुनाह है, लेकिन अगर आपने गलती से पढ़ लिया था, आपको लगता है कि नमाज का वक्त दाखिल हो गया, लेकिन असल में नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ था, आपने नमाज पढ़ ली और फिर आपको पता चलता है कि अब दाखिल हुआ है, तो तब आपकी पहली नमाज नफल हो जाएगी, फर्ज नमाज आपको दोबारा अदा करनी होगी। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि अनस बिन मालिक से रवायत है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़वाल आफ्ताब से पहले सफ़र शुरू करते तो नमाज ज़ोहर और असर तक मौखर कर देते, और अगर सफ़र के आगाज़ से पहले सूरज ढल जाता तो नमाज ज़ोहर पढ़कर सवार होते। ये जो स्टार्ट में हमने चीज़ देखी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सफ़र के लिए कहीं पर जाना है तो इसको कहा जाता है नमाज जमा करना, तो तब आप नमाज जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जोहर का वक्त दाखिल हो गया था और आपको लगता है कि आप तकरीबन मगरिब के टाइम पे उस जगह पे पहुंचेंगे, तो आप जोहर के साथ मिलाकर असर की नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि फिर आप जोहर के सिर्फ 4 फर्ज पढ़ेंगी और असर के सिर्फ 4 फर्ज पढ़ेंगी। तो ये एक कंडीशन हमें मिलती है। इसी तरह अगर आपने रात के वक्त कहीं सफर करना था, आप इस तरह से निकल रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैं मगरिब जो है वो नहीं पढ़ सकती या इशा से मुझे लेट हो जाएगी, तो आप मगरिब और इशा भी जो है वो जमा करके पढ़ सकते हैं। और इसके दोनों सिचुएशन मौजूद हैं, या पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें। यानी कि आप जोहर के वक्त पे जोहर और असर पढ़ लें, ठीक है, या आप असर के वक्त आप वहां पर पहुंचे हैं और आप जोहर और असर मिलाकर पढ़ लें तो वो भी दुरुस्त है। और इसी तरह मगरिब और इशा के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। ये चीज समझ आ गई है? कौन इसको रिपीट करेगा नमाज जमा करने को? नमाज किस तरह से जमा होगी, कौन रिपीट करेगा इसको? जी सुमेरा जहीर, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। सफर की हालत में नमाज जमा की जा सकती है, जैसे हमने जोहर के वक्त में निकलना है और हमें पता है कि हम असर तक उस अपने मकाम तक मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो हम जोहर और असर के जो चारों फर्ज हैं वो एक साथ में अदा करेंगे। आप देखिए कि असर तक पहुंच जाएंगे तो फिर तो आप असर वहां पे जाके पढ़ सकती हैं ना। ये तब है कि यानी कि आपको लग रहा है कि आप असर नहीं टाइम से पढ़ सकेंगी, तो ओके। आप जोहर के टाइम पे असर और जोहर और असर मिला के पढ़ लेंगी जोहर के टाइम पे, ठीक है। यस मैम, इसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि जब हम कभी जाते हैं जैसे यहाँ से उम्रा पे, तो वो रास्ते में जब वक्त होता है तो वो जैसे जोहर का वक्त जो है वो गुजर जाता है, तो असर के वक्त में वो रुक के पढ़ते हैं। आपने बताया कि हम उससे पहले भी पढ़ सकते हैं, वो दोनों तरह तो से, या तो आप ओके। जोहर के टाइम पे जोहर और असर पढ़ लेंगी, या अगर फॉर जी एग्जाम्पल अभी जोहर का टाइम दाखिल नहीं हुआ था और आपको कहीं जी के लिए निकलना पड़ गया है, तो फिर आप जी। असर का टाइम पे जोहर और असर मिला के पढ़ लेंगी, ठीक है। और मगरिब और इशा भी इसी तरह से जमा की कर इसी दी तरह जाएगी। मगरिब इशा भी मिलाकर पढ़ी जा सकती मगरिब का टाइम दाखिल हो गया लेकिन आपको लग रहा है कि मैं बहुत लेट पहुंचूंगी या मुझे शायद पहुंचते पहुंचते फजर का टाइम हो जाए, तो आप मगरिब और इशा पढ़ सकती हैं, है। ठीक है। मैम इसमें भी एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह हम ये नमाज कसर अदा करते हैं, जिस जी तरह जी। जोहर के 4 फर्ज हैं तो हम 2 फर्ज पढ़ेंगे, हम्म। ठीक है, और असर के भी 4 फर्ज हैं तो हम 2 पढ़ते हैं। ये नमाज कसर कहलाई जाती है, सफर की नमाज। जबकि हम्म, मगरिब के जो 3 फर्ज हैं वो तीनों फर्ज ही अदा होंगे, वो बिल्कुल। कम नहीं होंगे। और ईशा के भी जैसे 4 फर्ज हैं तो 2 जो फर्ज हैं वो कसर की सूरत में पढ़े जाएंगे। नमाज कसर मतलब सफर की नमाज। बिल्कुल, लेकिन वो तब है जब आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी। अगर आपने पहले या बाद में पढ़नी है और आपने नमाज जमा की है तो तब आप पूरी रकत पढ़ेंगी, ठीक है। फिर वहां पर ठीक। आप पहुंचे, फिर जैसे आपका जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, फिर वो आप कसर कर लेंगी। लेकिन अगर आपने नमाज जमा करनी है उसमें फर्ज पढ़े जाएंगे लेकिन पूरे पढ़े जाएंगे। मैम, जमा ठीक। जी यानी हाँ कि जी। जो जमा नमाज है और कसर नमाज है वो डिफरेंट चीज है, एक एक चीज नहीं है। जी जमा नमाज है वो अलग है, जो कसर नमाज है वो अलग है, जमा, ऐसा ही है देखिए ना? जमा, जमा जी नमाज जी, जमा नमाज से मुराद ये है कि आपने जमा नमाज का को मतलब है कि इकट्ठा हमने करना 4 है। फर्ज पढ़ी, बिल्कुल।
جی بالکل اکٹھا بھی 4 فرض ہی پڑھنی ہے ہم نے، جی مطلب اس کو بالکل اسکپ کر کے 2 نہیں کرنا ہے ہم نے. نہیں نہیں ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جب پہنچیں گے اور آپ کے اوپر قصر کی حدود آتی ہے پھر آپ نماز قصر کریں گے. لیکن مطلب اگر آپ قصر کی ایک جگہ حدود ہوتی ہے، جیسے کہ ہم آؤٹ جی آف کنٹری جا رہے ہیں کسی اور ملک، تو تب ہم وہاں جا کے نماز قصر پڑھیں گے. بالکل آؤٹ آف کنٹری یا وہی اور مطلب آپ اپنی شہر کی حدود سے بھی اگر باہر نکل گئے ہیں تو تب آپ نماز قصر جی، کر سکتے ہیں. ٹھیک اور ہے جی اپنے شہر میں ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم عصر یا مغرب یا ہم یا وضو کی جگہ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ اکثر جگہ ایسے جانا پڑ جاتا ہے جہاں عورتوں کے لیے وضو کا انتظام نہیں ہوتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ظہر کے ساتھ ہی پھر عصر پڑھ لیا کریں، جمع کر کے پڑھ لیکن اس لیا میں کریں. اگین بالکل لیکن اس کو پھر اب آپ نے عادت نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے نہیں ایکسیپشنز نہیں آتا، یہ سب بالکل مجبوری ایکسیپشنز کے ٹائم. بالکل ایکسیپشنز ڈسکس ٹھیک کر رہے ہیں مجبوری کے ٹائم. ٹھیک ہے جی ٹھیک. چلیں آگے چلتے ہیں. جزاک کوئی اللہ. اور سوال ہو تو پلیز اپنے پاس لکھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 نمازیں پہلے ہم نے ظہر اور عصر کا پڑھا. یہاں پر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ مغرب اور عشاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ملا کر پڑھی ہیں. پلیز اپنی مائک میوٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے تو اس کو 2 طرح سے کہا جاتا ہے. تقدیم الصلاح، تقدیم ہوتا ہے پہلے، یعنی کہ ظہر اور عصر کو آپ نے ظہر کے وقت ملا کے پڑھ لیا، مغرب اور عشاء کو آپ نے مغرب کے وقت پڑھ لیا. اور دوسرا ہے تاخیر الصلاح، یعنی پلیز اپنی مائک میوٹ کر دیجیے. ظہر اور عصر کو آپ عصر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو آپ عشاء کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں ٹائم آپ کے سامنے موجود ہے. قبلہ رو ہونا، فرض نماز کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے قبلہ رو ہونا. یعنی اگر آپ کو قبلے کی جو ہے وہ قدرت حاصل تھی تو اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. یعنی کہ اگر آپ نے قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور یہاں پر میں فرض نماز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ کی جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں وہ آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں، ایک قبلہ اور ایک قیام. یعنی کہ آپ کھڑے ہو کر پراپر قیام بھی کریں گے، آپ قبلہ رخ ہوں گے تو ہی آپ نماز پڑھیں گے. اس میں کی دلیل اس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قبلہ رخ مل جاتا ہے لیکن کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. یہاں جیسے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کیا یہ دونوں صورتیں پھر بھی نافذ رہیں گی؟ جی بالکل فرض نماز کے لیے لازم ہے. آپ صرف جو اپنی نیت ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ قیام آپ کے قبلہ رخ ہی ہو، پھر آپ بیٹھ کر ایک سائڈ پر باقی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیام لازمی ہے. ٹھیک ہے دلیل سورہ البقرہ کی آیت ہے 144 اور جہاں پر ہمیں بار بار پتہ چل رہا ہے کہ اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیر لیجئے، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ کو قبلہ رو ہونا ضروری ہے. مس پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں گاڑی میں بھی نماز پڑھ لیا کرتی تھی جیسے قبلہ رخ کہیں بھی کھڑے کر کے، لیکن جو ہے وہ قیام کرنے کا پھر وہ جگہ نہیں ملتی. اور اس دفعہ میری ایک نماز جو ہے وہ جو ہے نا اسی طرح اب مجھے اس میں دیکھیے کہ یہی بات آ جاتی ہے کہ حکم جب آپ کے پاس آ گیا نا تو باقی چیزیں آپ نے خود اپنی جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے. اپنی آپ نماز کی پرائیورٹی اس طرح سے بنائیں کہ یا تو آپ نماز ادا کر کے جا رہی ہیں یا آپ واپس آ کے نماز پڑھیں گے. کوشش تو لیکن ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ضروری جانا پڑتا ہے کہ نماز کا ٹائم وہاں پہ رستے گھر آنے سے پہلے وہ نماز فوت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ٹائم نکل جاتا ہے، پھر اگلی نماز کے ساتھ ہم ملا کے پھر پڑھتے اگلی نماز کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے باقی سنتیں آپ پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ نے کہیں جلدی جانا ہے، ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا، آپ صرف 4 فرض پڑھ لیں، سواری میں آپ اپنی باقی سنتیں ادا کر لیں. لیکن فرض نماز کے لیے لازم ہے کہ آپ قبلہ اور قیام کریں گے. ٹھیک ہے جی بس. اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہو. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رکوع کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کیے. پھر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر سفر میں فرض نماز آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے. اس کے لیے بھی قبلہ رو ہونا ضروری ہے اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے، وہ جس طرح بھی لے جا رہی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے. تو اب ہمیں یہاں پر سوال ہے کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی دوسرے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے کہ وہ کسی اور سمت میں نماز ادا کرے حالانکہ وہ قبلہ رخ جانتا بھی ہو.
پھر نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے یاد بھی آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جو شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے اور نہ ہی قبلے کی سمت واضح کرنے والی چیز کو برگوے کال لاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اس لیے وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر قبلہ کے بجائے کسی اور سمت کی طرف نماز کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو بھی نماز دوبارہ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے بھی نماز کی ایک شرط پورے نہ کی۔ یعنی اگر آپ کو، جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ قبلہ کس سائڈ پر ہے، آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ قبلہ دوسری سائڈ پہ تھا، تو آپ کی اگین وہ نماز آپ کی نفل نماز ہو جائے گی، نماز کا وقت ہے تو آپ دوبارہ وہ نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اذانیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، باقی ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کور کر لیں گے۔ ابھی کے لیے آپ لوگوں کے اگر کوئی کوشچنس تھے تو اس کو اپنے پاس نوٹ رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو اگلی کلاس میں باقی چیزیں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔